اور اگر خدا نخواستہ کسی طرح آزمائش آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانچنے اور پرکھنے لگے، کسی مسئلے میں اس کو امتحان میں ڈال دیں، تو اس امتحان اور آزمائش کو بطور امتحان اور آزمائش نہ سمجھ کر اس کو عذاب، مصیبت، پریشانی سمجھ کر کے انسان بہت سارے اجر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حالانکہ انسان کے لیے آزمائش بھی رفع درجات کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے خوشحالی بھی رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ خوشحالی بھی آزمائش ہے اور پریشانی بھی آزمائش ہے۔ انسان دو ہی حالت سے گزر رہا ہوتا ہے، بالخصوص مسلمان دو حال سے گزر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے، وہ خوشحالی بھی اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اور اگر پریشانی کی، مصیبت کی، بہت ہی زیادہ کرب والی، اذیت والی زندگی سے گزر رہا تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش کا دورانیہ مختصر ترین ہے۔ پہلی امتوں کے مقابل اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو وہ یہ کہتے کہ اتنی اگر عمر ہماری ہوتی تو ہم درخت کے سائے تلے گزار لیتے ہیں۔ 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی اگر ہماری ہوتی، ان کی ہزاروں سال پر مشتمل زندگی، 400 سال زندگی گزر رہی ہے، 800 سال زندگی گزر رہی ہے، تو اس زندگی کے نسبت سے انہیں بتایا گیا کہ آخر میں ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ جس کی عمر مختصر ہے، تو وہ بڑی حسرت بڑے انداز سے کہ اتنی مختصر زندگی اگر ہے تو وہ ہم ایک چوراہے پر، ایک بیابانے پر، ایک درخت کے سائے میں گزار لیتے، ہمیں اللہ ہی کرنے کی توفیق ملتی، ہمیں کوئی گناہ کرنے کی، کسی دنیا کے کام میں پڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ بھی، اور اس سے منسلک قرآن کریم میں تقریباً 26 انبیاء علیہم الصلوات والسلام کا نام نامی، اسم گرامی موجود ہے ہماری اس کتاب قرآن کریم میں۔ ان 26 میں سے ایک نبی ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا تذکرہ، صرف ان کا تذکرہ 25 مرتبہ موجود ہے۔ 25 مرتبہ قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تذکرہ موجود ہے، اتنی طویل اور اتنی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیوں موجود ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت اس سے پیچھے جو گزرے ہوئے نبی ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، تو چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں نبوت کا جو تأثر اور نبوت کا جو سانچہ اور ذائچہ تھا وہ حضرت عیسیٰ سے متعلق تھا، تو ان سے متعلق وہ ساری کی ساری باتیں، اور ان سے ان کی امت جو ان کے ماننے والے پیروکار تھے وہ جو راہ سے رستہ بھول گئے، بھٹک گئے، ان کی خرابیاں تذکرہ کی، کہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کے بارے میں غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم، ہے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو سے کام مت لو، اور انہوں نے جو غلو سے کام لیا وہ بھی ایک بڑی داستان ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے مانا، لیکن یہودیت اس سے پہلے کی ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، ایک مذہبی فرقہ سمجھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا گردانتے ہیں، بزعم خود اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، وگرنہ ان کی تعلیمات سے بھی کوسوں دور۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب اس جماعت کو یہودی جماعت کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں وہ آپ کے مخالف رہے، جو مان جانے والے، جو اقتداء کرنے والے لوگ تھے، وہ چند حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے وہ عیسائی کہلوائے، مسیحی کہلوائے،
نصارہ کہلوائے۔ عیسائی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی قرآن کریم میں عیسیٰ ہے۔ مسیح اس لیے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی مسیح بھی ہے، اس لیے کہ آپ مادر ذات نابیناؤں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر سے ان کو بینائی دے دیتے، اس وجہ سے انہیں مردوں کو قم باذن اللہ کہتے تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ تو مردوں کو زندہ کرنے کا امر جو ہے اس کو مسیح کہتے ہیں، زندہ کرنے والا۔ زندہ کرنے والا اس لیے کہ وہ معجزتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ کسی اپنی نبوت کے اظہار کے لیے ذہن میں رہے کہ پہلے معجزہ کی تعریف ذہن میں رہے تو اشکال اور ابہام پیدا ہی نہ ہوگا۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر خرق عادت سے ہٹ کر کوئی امر ظاہر ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور ظاہر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، بات ختم۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا عادت سے ہٹ کر، عادت کے مطابق تو سارے کام ہیں لیکن عادت سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو کوئی آدمی یہ دیکھ کر کہے کہ ہمارے نبی کی اتنی قدرت ہے کہ جب چاہیں چاند کو اشارہ کرے اور 2 ٹکڑے ہو جائے، ایسا نہیں۔ چونکہ اس وقت مقابل میں لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ چاند 2 ٹکڑے کر دیں تو بات ہو جائے۔ حضور نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے یہ کام کر دکھایا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے والے زیادہ تھے، اور اس وقت جو دور چل رہا تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب میں فصاحت اور بلاغت، شعر و شاعری اور علم کا ایک بڑا رجحان تھا۔ اسی آدمی کی بات مانی اور جانی جاتی تھی جو شاعری میں آگے ہوتا، جس کے کلام میں فصاحت اور بلاغت حد کو پہنچی ہوئی ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب کا دور تھا، بیماروں کو ٹھیک کر لینا۔ اس ڈاکٹر اور اس طبیب اور حکیم کا کیا ہی کہنا اور کیا چرچے ہوا کرتے تھے کہ فلاں آدمی کی دوا سے فلاں آدمی ٹھیک ہو گیا، اتنے لوگوں کو شفا یابی ملی۔ اللہ نے معجزہ بھی ایسا نصیب فرمایا کہ وہ مادر ذات کوڑی جو معذور لوگ ہوتے ان کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، نابیناؤں کو ٹھیک کر دیتے۔ ایسے ہی یہ معجزتاً، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ معجزہ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس معجزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار ہو جاتا۔ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس جہان میں بھیجا وہ بھی ایک معجزہ، اور وہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں خود موجود ہے، ان کے والد کا تذکرہ موجود ہے، ان کی والدہ کا تذکرہ موجود ہے۔ سیدہ مریم کی والدہ کا نام ہے سیدہ حنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس وقت بیت المقدس کے امام تھے، یہ میاں بیوی دونوں بیت المقدس کی خدمت کرتے۔ حضرت عمران کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کا نام سیدہ مریم ہے، اور حضرت مریم، وقت مختصر ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بغیر شادی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ خرق عادت، ایک بندے کا ظہور ہو رہا ہے، ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے رجحان اللہ کی طرف ہوتا، کہتے کہ واقعی ہی اللہ ہیں کہ جس کی قدرت سے یہ کام ہوا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مڑتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، کہا کہ یہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے اور اس عقیدے کا رد فرمایا، اور وہ رد جو قرآن کریم میں مذکور ہے، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول،
مسیح ابن مریم وہ تو نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول، صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو رسولوں کی ایک بڑی تعداد گزر چکی ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یہ یہودیوں کا رد کیا کہ جنہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوا، یہ ایک بہت بڑا طعنہ تھا جو قرآن کریم میں مذکور سورہ مریم پوری نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پوری سورت کا نام مریم رکھا، اسی عنوان اور اسی ٹائٹل سے پوری سورت اتاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عفت پر، ان کی عزت پر ایک داغ لگا، قرآن کریم نے اس کو دھویا اور صاف کیا، اللہ نے اپنے الفاظ میں اس کی صفائی کی۔ فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی والدہ تو انتہائی پاک باز خاتون ہیں، ولیہ ہیں اللہ کی۔ آگے جو ان کا نظریہ تھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والے ہیں، لہٰذا یہ الوہیت کے درجے میں اور خدائی کے درجے میں فائز ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں مریم ہوں یا عیسیٰ ہوں، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اتنا جملہ ارشاد فرمانا بظاہر دیکھنے میں یہ آتا ہے کھانا کھاتے ہیں، ہے اللہ ہم تو الوہیت کی بات کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بلیغ قسم کا رد فرمایا، اس قدر بلیغ اور پہنچا ہوا رد ہے کہ مخالف کی دلیل کا بالکل توڑ کر دیا۔ فرمایا کانا یأکلان الطعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے والا محتاج ہوتا ہے۔ اور کس کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ ہم آج سن لیں اور سوچ لیں کہ ہم کتنے زیادہ محتاج ہیں کہ یہ دانے سے پہلے زمین کی آبیاری کے لیے لوہے کا محتاج ہے۔ لوہا، عام لوہا یہ کام نہیں کر سکے گا، وہ ایک خاص لوہار کی جانب سے اس کی بٹی سے نکلا ہوا وہ لوہا جو زمین کو آبیاری کے لیے اور اس کو سینچنے کے لیے تیار کر سکے، وہ لوہا مراد ہے۔ پہلے لوہار کا محتاج، پھر لوہا جب تیار ہو گیا تو اس میں سینچنے کے لیے کسی موٹر کی، کسی بیل کی، کسی اس کو زمین کو تیار کرنے کے لیے، اس کو آمادہ کرنے کے لیے کوئی ایسا مزدور، محنتی، مشقتی آدمی ہوگا، اس کا محتاج۔ پھر دانے کا محتاج، دانہ زمین میں ڈلے گا تب زمین سے کونپل نکلے گی، دانہ ہی نہ ہو تو کانا یأکلان الطعام ذہن میں ہو اور ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ فرمایا کہ یہ کھانے کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ زمین کے بھی محتاج ہیں۔ پھر زمین میں دانہ ڈالنے کے، اور دانہ جب گہرائی میں چلا جائے، زمین کے اندھیرے میں چلا جائے، اس کی نوک پلک کون صحیح کرتا ہے، اس کی کروٹ کون بدلتا ہے؟ ہم تو پھینک کے آ جاتے ہیں، کیسان نے تو پھینک دیا اپنی جانب سے، وہ تو اپنی مرضی سے نیچے ہو لیا، اب اس کی کروٹ کون بدلے گا کہ تاکہ وہ صحیح سمت ہو جائے؟ اس کو زمین کے اندھیروں میں سیدھا کرنا، اس پر فرشتے جو تعینات ہیں ان کا وہ محتاج ہے۔ پھر وہ زمین سے ایسے ہی نہیں نکلتا، پہلے وہ پانی کے محتاج، پھر وہ کونپل جو نکل آئے اس کو پکنے کے لیے، اس کو تیار ہونے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے سورج، چاند، ستاروں کے نظام کا محتاج، سورج، چاند، ستاروں کی ہواؤں کا محتاج۔ پھر یہ سارے نظام سے گزرنے کے بعد وہ تیار ہو جائے، تیار ہو جانے کے بعد پھر وہ مشین کا محتاج ہے، کاٹنے والے کا محتاج ہے، گہنے والے کا محتاج ہے، منڈی میں لانے والے کا محتاج ہے، منڈی سے واپس آنے کے بعد اس کو پیسنے، پکنے اور پکانے کا محتاج، پکوانے والے کا محتاج۔ پکنے کے بعد جب یہ دوبارہ دانہ روٹی کی صورت میں تیار ہو جائے تو نوالا نیچے سے منہ تک پہنچانے کا ہاتھ کا محتاج ہے، منہ میں چبانے کے لیے دانت کا محتاج، نیچے اتارنے کے لیے زبان کا محتاج، نالی کا محتاج، معدے میں پہنچنے کے بعد یہ نہیں ہم تو یہاں سے نیچے اتارنے کے بعد سمجھتے ہیں بڑی چس آئی، بڑا لطف آیا، یہاں کے نیچے کا جو نظام ہے وہ الگ ایک دنیا ہے، الگ ایک دنیا ہے۔
یہ معدے میں پہنچنے کے بعد ہم تو بے فکر ہو گئے، بس کروٹ لے لی، بھاگ لیا، چل لیا، مزدوری کر لی، محنت کر لی۔ اندر ایک نظام چل رہا ہے۔ معدہ اپنی وسعت کے مطابق وہ کھانا لینے کے بعد اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک اس میں اجزاء جو عالیہ ہیں اور ایک فضلہ ہے۔ عالیہ اجزاء کو وہ اوپر کرتا ہے، وہ پانی کی صورت میں اوپر کرتا ہے، وہ خون کی صورت میں اوپر کرتا ہے، صفرا اور سودا کی صورت میں اوپر کر دیتا ہے، اور باقی جو زائد مادہ ہے جس کو فضلہ کہتے ہیں وہ نیچے گرا دیتا ہے، وہ پاخانے کی صورت سے انسان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جو 3 اجزاء 4 اجزاء اس نے اوپر کیے ہیں، ایک جو صفرا ہے یہ اس پتے کی جانب چلا جاتا ہے، صرف ہضم کرنے کے لیے ایک قطرہ اس کھانے سے نکلتا ہے، اس پورے کھانے سے ایک قطرہ اس پتے میں چلا جائے، اگر وہ پتے سے باہر چلا جائے تو انسان کو پیلیا ہو جاتا ہے، پیلیے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ وہ پتا اس کو محفوظ کرتا ہے، اگلے کھانے کے انہضام کے لیے اس کو واپس معدے میں پھینکتا ہے۔ یہ پتے کی ڈیوٹی ہے جو کر رہا ہے۔ جگر تک خون ہے، وہ جگر تک پہنچتا ہے، اور جگر بھی کیا کرتا ہے، کچھ کو تلی میں بیچ دیتا ہے، کچھ کو مثانے میں بیچ دیتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مثانے میں چلا گیا، جو خون ہے اس کو دل تک پہنچا دیتا ہے، اور دل دھڑک رہا ہے، انسان جاگ رہا تب بھی، سو رہا تب بھی، چل رہا، اپنی غفلت میں لگا ہوا، اللہ سے غافل ہے، دنیا سے غافل ہے، اپنے آپ سے بھی غافل ہے، لیکن دل نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ دل کام کر رہا ہے اور مسلسل کام کر رہا ہے۔ اس پمپنگ کی صورت میں یہ جہاں جہاں جتنا خون ضرورت ہے، یہ دماغ کی رگوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک، تلیوں تک یہ ایک ایک قطرہ پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو محتاج ہیں کھانے کے۔ جو کھانے کا محتاج ہے وہ اتنی بڑی فہرست کا محتاج ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو نظام ہے اس کو ہم پہچانتے بھی نہیں۔ کیسے غائبانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ تو ایک ارشاد فرمایا، لیکن اس پورے جملے میں، اس 2 لفظی جملے میں اتنی بڑی فہرست تیار کر دی کہ سارے عیسائیت کو یہ بتلا دیا کہ صرف اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خلاف عادت پیدا ہو جانا ہی معبود ہونے کے لیے علامت ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معبود بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو یہ تو پھر بھی والدہ کے ہاں سے پیدا ہوئے، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، ان کو بھی معبود بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک نظام ہے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانا یاکلان الطعام فرما دیا اور اشارہ کر دیا کہ یہ محتاج ہیں، اور محتاج کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہر قسم کی احتیاج سے، معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذات ہر قسم کی احتیاج سے پاک ہو، اور ہر چیز کی احتیاج سے جو پاک ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کا نسب قرآن کریم میں خود موجود ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اتنی جامع صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اتنی اللہ کو اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ جو 3 دفعہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ صورت اتنی اچھی کیوں لگی؟ اس لیے اچھی لگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اس میں بیان ہوتی ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ بے احتیاج ہے، اللہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ وہ ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ اللہ اس جملے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ جب انسان کہتا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو شرک کی تمام جڑیں کاٹ دیتا ہے کہ کوئی بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شرکیہ عقائد سے اور مشرکین کی روش سے، مشرکین کے ساتھ جو میل میلاپ، اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ مشرکین کی جانب سے یہ جو کل پرسوں کرسمس کا جو دن آ رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ملا دینا، سیدہ مریم کو ملا دینا، سیدنا جبریل کو ملا دینا،
کہیں بھی مناسب نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ روابط رکھنا اور یہ کہہ دینا کہ چلو یہ اقلیتی ہیں اور ان کے ساتھ ہم تھوڑا بہت اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، یہ اٹھنا بیٹھنا آپ اپنی ذات کے اعتبار سے کر رہے ہیں، عقیدہ صاف کر رہے ہیں، ان کی شرک کی تائید کر رہے ہیں، اور جو مشرک کی تائید کرنے والا ہے وہ خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنا مبغوض ترین اور کتنا باغی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سب کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله